دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صدقات کا حکم دیا کہ جو آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایک اہم مال ہے۔ صدقہ آدمی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ صدقے کا تعلق آخرت کے ایمان پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے۔ پھر آدمی اپنا چنیدہ مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بیان کیا کہ اہل ایمان کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کسی شخص کو صدقہ دے دے، کسی کے مصیبت کے وقت کام آ جائے، کسی کی پریشانیوں کے وقت کھڑا ہو جائے، اور پھر اس صدقے کے ذریعے سے وہ اس کے پاس احسان جتائے یا اسے تکلیف دے۔ تو صدقہ دے کر کسی کو تکلیف دینا یا احسان جتانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کس کا شیوا ہے؟ منافقوں کا شیوا ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں شہرت کماتے ہیں، لوگوں میں تشہیر کرتے ہیں۔ 100 روپیہ دیں گے، باقاعدہ ایک بہترین طریقے کا بینر پہ فوٹو لگوائیں گے، عوام الناس اسے دیکھ لیں، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت بڑھ رہی ہے، لیکن شاید اسے نہیں معلوم کہ جسے وہ صدقہ دے رہا ہے، جس سے وہ خیرات دے رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اسے وہ کتنا ذلیل، اپنے آپ کو کتنا ذلت والا محسوس تصور کرتا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا سیوا یہ بیان نہیں کیا۔ اہل ایمان کا سیوا تو یہ ہے کہ اہل ایمان رب پر کامل اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا مال صدقہ کرتا ہے، اس امید سے کہ میرا یہ مال ان فیوچر اللہ رب العالمین کے پاس کام آئے گا۔ اور منافق اپنا مال ریاکاری کے ساتھ دکھاوا کرتا ہے، اپنا مال تکلیف دے کر کرتا ہے۔ تو جو یہ مال دکھا کر دینے والا مال، ریاکاری کرنے والا مال، احسان جتا کر دینے والا صدقہ، اس کی مثال اس صاف چٹان کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی چٹان ہو، اس پر پتھر ہو، اور اگر تھوڑا بہت مٹی آ جائے اور آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے دانے کو لے جاؤں گا، بیج کو لے جاؤں، وہاں پر کھیتی کروں، تو وقتی طور پر اس مٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے دانے سے کچھ پودا نکلنا شروع ہو جائے، لیکن کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک بنجر جگہ ہے جہاں مٹی نہیں ہے، وہاں پتھر ہے، پتھریلی جگہ ہے۔ اب ایسی جگہ پہ وہ اپنا مال ڈالتا ہے، ایسی جگہ پہ وہ اپنا بیج ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کا مینہ برستا ہے، آسمان سے تھوڑا تھوڑا قطرات نکلتے ہیں، اور جیسی ہی بارش آتی ہے ان تمام مٹیوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہی دی جاتی ہے کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں تو دیتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، تو ایسا مال اللہ کو ذرہ برابر قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم مال دیں اللہ کے راستے میں تو ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت پرستی نہیں ہونی چاہیے، اپنے اینگر میں لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو دے رہے ہو یہ رب کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ لہذا ناظرین، یہ صدقہ ایک اہم چیز ہے، اپنے مال کی حفاظت کرو اور اس سے ریاکاری سے بچتے رہو۔ ریاکاری منافقوں کی علامت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اور زوردار بارش پر برسنے پر بھی وہ اپنا پھل دگنا دے دے، اور اگر بارش بھی نہ برسے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَحُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر بارش بھی نہ برسے تو بھی وہ پورا کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالی تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو لوگ دیتے ہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، رب کی رضا اور طلب میں دیتے ہیں، ان کی مثال اللہ رب العالمین نے کیا دیا
یہ ایسی کھیتی کر رہے ہیں، یہ ایسے باغ میں اپنا مال ڈال رہے ہیں کہ جس باغ کے اندر جو اونچی زمین ہے، جہاں پر پھل دگنا پیدا ہوتی ہے، اگر بارش ہو جائے تو پھل دگنا پیدا ہوگی، اور اگر بارش بھی نہ ہو تو فوہاروں کے ذریعے سے بھی وہ پھل پیدا ہو جائیں گے، لیکن وہ پھل نقصان نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ناظرین، جب آپ اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خلوص للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، طلب رضا ہو، اللہ رب العالمین کی طلب ہو، رب کی رحمت کی امید ہو، جب آپ اس اعتبار سے مال خرچ کریں گے تو آپ کا 1 روپے کا جو مال ہے، آپ نے 1 روپیہ جو صدقہ دیا ہے، اللہ اسے بچڑے کی طرح پرورش کرتا ہے۔ بچڑا جس طریقے سے بڑا ہوتا ہے، آپ کا صدقہ بھی ایسے ہی بڑا ہوتا ہے۔ لہذا یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگی، آپ کے اندر خلوص للہیت پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کہا آدمی ایسے ہی ہے کہ آدمی بارش ہو تو بھی پھل آئے گا، اور نہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین سے رزق عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کا وہ کھیت اور اس کا وہ باغ برباد نہیں جاتا۔ لہذا ناظرین، رب نے دونوں مثالیں دے دیا کہ اگر آپ اپنے مال کے اندر ریاکاری کرتے ہو تو منافقوں کی علامت ہے۔ ریاکاری کرنا، دکھانا، احسان جتانا، یہ منافق کیا کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی مثال اللہ رب العالمین نے دیا اس چٹیل میدان کی مانند کہ جس پر کھیتی کی جائے اور ایک بارش بھی گرے اور پورا کھیت صاف ہو جائے، آپ کا پورا حصہ ختم ہو جائے۔ یہ اس مثال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری مثال یہ دی کہ اگر آپ اپنے مال کو اچھے استعمال کرتے ہو، صدقہ بہترین انداز میں کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، تو آپ کے مال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ نے بہت دگنی دولت کما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہمیں اپنے صدقات اور خیرات کو خلوص للہیت کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مال کو، ہمارے صدقے کو، جو ہم چھوٹا موٹا صدقہ کرتے ہیں، اللہ اے رب کریم ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ اس صدقے کو تو قبول فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔